الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے ویوز، سال کا عظیم ترین دن، کیا آپ سب تیار ہیں اس دن کے لیے؟ یہ بہت اہم دن ہے، یہ دن دعاؤں کا دن ہے، یہ گولڈن چانس ہمیں مس نہیں ہونے دینا چاہیے انشاءاللہ۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ دن گھر کو صاف ستھرا کرنے کا نہیں، نہ ہی شاپنگ کا اور نہ ہی آرام و نیند کا یہ دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ بڑا شرف بخشتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک دن ہے جو جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ یہ وہ دن عطائے رب اور اس کی بھرپور عبادت کا دن ہے۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اس دن ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی عطائت یا قربت کا عمل کیے بغیر نہ نکلیں۔ دنیا کے جواہرات میں ایک جوہر اگر کم ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر دنیا کے افضل دن کو کیسے ہم ضائع کر سکتے ہیں؟ اگر شب قدر ہم نہ جان سکے تو عرفہ کا دن تو نہیں بھول سکتے۔ 9 ذی الحجہ کا شیڈول بہت ہی عمدہ بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اس شیڈول کو اپنے احباب کو بھی بھیجیں اور میری اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ ایک دن ہے جو ہر سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ آپ آج جلدی سو جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں کچھ ہمت و طاقت محسوس ہو۔ فجر سے پہلے اٹھ جائیے تاکہ آپ اس کے روزے کی نیت کر کے سحری کھائیں۔ یہ روزہ ہماری گزشتہ اور آنے والے سال کے گناہوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ پھر کم از کم 2 یا 4 رکعت نفل تہجد کی پڑھیے اور حالت سجدہ میں رب غفور سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بلائی کی خوب دعا کیجیے، اس کی خوب حمد و ثنا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن تک پہنچایا جس میں رحمتوں کی برسات برستی ہے اور خوب بخشش ہوتی ہے۔ فجر سے قبل استغفار کرنے میں لگا دیجیے تاکہ ہمارا شمار سحری کے وقت استغفار کرنے والوں میں ہو جائے۔ اذان فجر سے کم از کم 5 منٹ قبل تیار ہو جائیے اور یاد رکھیے ہمارے سارے گناہ دوران وضو آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں۔ پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھیے، فجر کی نماز بعد جماعت پڑھیے اور اپنی جگہ طلوع صبح تک بیٹھے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن پاک میں گزاریے۔ سلام کے بعد تکبیرات پڑھنا بھی نہ بھولیے۔ نماز عشاء کو بھی وہی ادا کیجیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کیے گئے حج عمرے کا ثواب بھی پا سکیں ہم۔ اس نماز کو بالکل نہ بھولیے۔ آپ اگر چاہیں تو سارا دن بالکل نہ سوئیں اور نہ ہی کوئی لمحہ بغیر یاد الہی یا دعا کے گزاریں، یا تھوڑی دیر اگر سونا چاہیں تو یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کے لیے میں تر و تازہ ہونا چاہتی ہوں یا تر و تازہ ہونا چاہتا ہوں۔ پھر 4 رکعت نماز چاشت ادا کریں اور رب کریم کی بندگی اور اس کی رضا پانے کے راستے تلاش کریں، مثلاً صدقہ کرنا، بیمار کی عیادت کرنا یا رشتہ داروں کا خیال رکھنا وغیرہ۔ کسی بھی کام میں تاحت نہ کریں، تکبیر، ذکر، تلاوت، قرآن پاک پڑھنا اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر خوب پڑھیں، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ نہیں تو سبحان اللہ ہی پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر ہی پڑھ لیں، لیکن اپنی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھیں۔ نماز ظہر بعد جماعت ادا کیجیے اور تکبیر و تسبیح و تحمید کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی کیجیے۔ نماز عصر بھی ادا کیجیے اور تکبیرات کے ساتھ شام کے اذکار بھی کیجیے۔ مغرب سے تھوڑی دیر قبل قرآن مجید کی تلاوت اور دعائیں آج سے کیجیے اور اپنی دعا میں اپنے پیاروں کو نہ بھولیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مولا یہ سورج اس وقت تک نہ ڈوبے جب تک مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ نہ مل جائے۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ کے لیے قبولیت کی دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اذان مغرب ہوتے ہی افطار کر لیجئے اور بھولے نہ کہ اللہ تعالیٰ تو روزے
ستار کی دعا کو اس روز حالی نہیں لٹاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اللہ پاک آپ کو ہم سب مسلمانوں کو ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت دے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔